آغا بھائی، سب سے پہلے اگر یہ گفتگو دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر، میں دنیا کی بات میرے سامنے نہیں ہے، پاکستان میں ہماری شادیاں جو تھیں وہ بڑی چھوٹی عمر میں ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، اور بانجھ پن کا لفظ جو ہے اس سے لوگ واقف بھی نہیں تھے۔ آج کے دور میں ایک تو شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، شاید اس کی وجہ ہو، کھانے کے جو ہمارے ٹیسٹ ہیں یہ بڑے مختلف ہو گئے ہیں، انداز مختلف ہو گئے ہیں، گھروں سے باہر اب کھانا زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ بانجھ پن کا لفظ جو ہے اب بڑا کامن ہو گیا ہے، اور یہ صرف خواتین کے اندر نہیں، یہ مردوں کے اندر بھی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ فرما دیجیے گا کہ یہ بات واقعی درست ہے کہ بانجھ پن بڑھ رہا ہے پاکستان کے نوجوانوں کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل بلال بھائی، آپ نے بجا فرمایا، بانجھ پن بہت زیادہ، صرف بڑھنے رہا، بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور مردوں کے اندر اب زیادہ ہے۔ اچھا، اور مردوں کے اندر کیوں زیادہ ہے؟ یہ جو فاسٹ فوڈ ہے اور یہ جو چکن ہے، چکن جو برائلر چکن ہوتا ہے اس کی وجہ سے مردوں میں آ رہا ہے، اور خواتین میں بھی وہ ایک وجہ ہے۔ اور ایک وجہ ایسی ہے کہ میں اگر بتاؤں کہ اس کو شادی سے پہلے ہی اگر اس کو کور کیا جائے تو بانجھ پن شادی کے بعد نہیں آتا۔ اور بچیوں کے لیے میں عرض کروں، اگر روایات اور احادیث میں دیکھا جائے تو نظر ڈالی جائے تو معلوم چلتا ہے کہ شروع کے شادی کے 7 دن تک دودھ، سرکہ، کھٹا سیب اور دھنیا، یہ 4 چیزیں اگر جو ہے وہ بچی ان سے احتیاط کرے، ان کو نہ کھائے یا استعمال نہ کرے تو بانجھ پن پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ذرا دوبارہ سے بتائیے گا، آپ نے 4 چیزیں کون کون سی بتائی حکیم صاحب؟ دودھ سے، سرکہ، دھنیا اور کھٹا سیب۔ کھٹا سیب، اور چوتھی کون سی؟ دودھ، سرکہ، دھنیا بھی نہیں، سرکہ، دھنیا اور دھنیا بھی نہیں۔ دھنیا اس کا مطلب جو سالن میں ڈالتے ہیں وہ بھی نہ ڈالا جائے؟ نہیں، 7 دن تک وہ بچی نہ کھائے، شروع کے 7 دن تک۔ اچھا، اب روایات میں یہ 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ دودھ، سرکہ، دھنیا اور کھٹا سیب۔ کھٹا سیب بھی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو کھانے سے ہوتا کیا ہے کہ یوٹرس میں سردی بڑھ جاتی ہے۔ جب یوٹرس میں سردی بڑھ جاتی ہے تو کنسیو کرنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب روایتیں 2 ملتی ہیں بلال بھائی۔ پہلی روایت یہ ہے کہ شروع کے 7 دن، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب شادی کے بعد جب اس بچی کو ایام مخصوصہ پہلی دفعہ آئیں شادی کے بعد، وہ 5 سے 7 دن ہوتے ہیں، وہ بھی ان میں اگر 7 دنوں میں احتیاط کر لی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شروع کے شادی کے 7 دن اور وہ ایام مخصوصہ کے 7 دن میں دونوں میں احتیاط کر لی جائے۔ ان میں بھی یہی 4 چیزیں ہیں جو کہ نہیں کھانی، ایام مخصوصہ میں بھی، پیریڈز میں بھی یہ 4 چیزیں نہیں کھانی بچی نے۔ جی ہاں۔ اچھا، ایک چیز جو ہے جس میں مردوں کے اندر اور خواتین کے اندر، دونوں کے اندر بہت زیادہ بانجھ پن بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بدن کے کثیف بال ہوتے ہیں، نجس اور کثیف بال ہوتے ہیں، ان کو بچے اور بچیاں صاف نہیں کرتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کس سائز کے اندر ہوں تو اس کو بالکل ریموو کر دینا چاہیے، ان سے بانجھ پن پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ نے اس جس جگہوں پہ یہ بالوں کو رکھا ہی اسی لیے ہے کہ آپ کے اندر یہ والے امراض پیدا نہ ہو، اس نے ہر چیز کا حل رکھ کر آپ کو دے دیا۔ اس لیے روایتوں میں آیا کہ ان کو صاف کرنا ہے، 40 دن کا ایک وقت دیا ہے کہ 40 دن میں صاف کرنا چاہیے۔ جی ہاں، جی بالکل، 40 دن سے پہلے ہی صاف کر لیں تو بہتر ہے۔ اور دیکھیے، یہ وہ خودکار سسٹم ہے، انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے رب نے یہ خودکار سسٹم ہمیں دیا ہے کہ یہ والی بیماری اس والے کام سے نہیں آئے گی، ورنہ ان جگہوں پر بغل کے اندر اور یہ زیر ناف ان بالوں کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن ان بالوں کی ضرورت اسی لیے ہے کہ یہ والے امراض نہ آئے۔ انسان اس بات کو سمجھ نہیں پاتا۔ اچھا، اس کا بانجھ پن کا غذا سے کیا تعلق ہے؟ کیا غذا سے بھی تعلق ہے؟ مثال کے طور پہ ہم بازاری چیزیں بہت کھاتے ہیں، مسالے والی بہت کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ اب ہماری زندگی میں بہت ہو گیا، کیا یہ بانجھ پن کا یا ہارمونل امبیلنس کی کاز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بچیوں کے لیے تو ایام مخصوصہ میں پرابلمز
آنے کی وجہ سے اور مردوں میں بہت زیادہ بسیار خوری کی وجہ سے. بسیار خوری تمام امراض کی جڑ ہے. بسیار خوری سے مطلب آغا بھائی مراد یہ ہے بہت زیادہ بھر بھر کے کھانا, بہت زیادہ بھر بھر کے کھانا, یہ بسیار خوری کہلاتا ہے. اور تمام بیماریوں کی جڑ ہی یہی ہے. اگر بہت کم کھایا جائے تو تمام بیماریاں کم کھانے سے ہی ریموو ہو سکتی ہیں. اور اگر مرد کا نطفہ متغیر ہو جائے, اور کیسے پہچانا جائے کہ اگر گلابی نطفہ ہو جائے, آپ نے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں بلال بھائی, اتنے مہنگے ٹیسٹ ہیں وہ ٹیسٹ ہی نہیں کراتے ہیں. میں بتاتا ہوں, اگر مرد کا نطفہ گلابی یا زرد رنگ کا ہو جائے تو, اور یا پتلے پانی کی جیسا ہو جائے تو اس میں بانجھ پن پیدا ہو گیا. اور اگر سفیدی مائل ہو اور گاڑھا ہو تو اس میں بانجھ پن نہیں ہے. اور اس کا ایک بہت ہی آسان طریقہ بتا سکتا ہوں, لیکن چونکہ یہاں پر لوگ اس ٹائپ کی چیزوں پہ بات کرنے کو مایوب سمجھتے ہیں. آپ کی بات بڑی ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے گھروں میں بھی کوئی کسی کو تعلیم نہیں دیتا, اور حکیموں کے پاس بھی اور ڈاکٹروں کے پاس بھی لوگ نہیں جاتے, بات نہیں کرتے. لیکن آپ کی بڑی بات صحیح کی ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ بھکر سے, ان سے بات کر لیں. جی بھکر سے, السلام علیکم. وعلیکم صحیح جناب علی, بسم اللہ. بلال صحیح, آپ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر, الحمدللہ. سارا آج پروگرام ہی تو اس سے ہو رہی ہے مریض آتے تو میں ایک بات کر کے 2 مہینے ہو گئے پھر دے جی جی. ایک بچہ ہے سر, وہ بھی عمر ہے 24-25 سال, منور حسین بنت کنیز پروین. اچھا, منور حسین. جی جی. نہ اس کا کوئی کاروبار مل گیا, نہ کچھ اور, نہ کوئی رشتہ. دوسرا بچہ ہے وسیم عباس بنت کنیز پروین, وہ بھی سارے اسی طرح ہے. اچھا, بتا دیجیے. یہ ابھی تو خیر حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. حکیم صاحب جو ہیں وہ مشورہ اس معاملے میں کیا دیں گے؟ آپ نے تو دمے پہ بات کرنی تھی. دمے پہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ دمے کا سوال یہ, میری بچی ہے دمے نال رہتی ہے سر, اس کے بارے میں بتا. کتنی عمر ہے بچی کی؟ میری بچی کی عمر 22-23 سال ہے سر. اور دمہ کب سے ہے اس کو؟ دمہ ہوئے سر کوئی 3 مہینے ہوئے ہیں. تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ دمہ ہے اس کو؟ سر میں ڈاکٹر کے پاس گیا, رزلٹ اس کا میرے پاس ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں حکیم صاحب سے بات پوچھتا ہوں. جو بیٹے ہیں دونوں, ان کو تم نے سورہ اخلاص دینی ہے پڑھنے کے لیے, اور حکیم صاحب جو ہے وہ دمہ کا بتاتے ہیں. دمہ ہے اور بچی ہے 22-23 سال کی. حکیم صاحب یہ کیا کرے بچی بیچاری؟ سردی کے سیزن میں جی, جیسے ہی سردی کا سیزن شروع ہونے لگے, یہ جو دیسی لہسن ہوتا ہے, دیسی اس کا لہسن رس نکالیے, اور دیسی لہسن کا, اور آدھی چائے کی چمچ جی صبح اور دوپہر اور شام یہ پانی کے ساتھ پی لیا جائے, یا ایسے پی لیا جائے شہد کے ساتھ, تو دمے کو کم کرتا ہے. پھسلیاں چلتی ہیں اس کو روک دیتا ہے. یہ ذرا ایک دفعہ پھر بتا دیجئے کہ دیسی لہسن آپ نے کہا, یہ چائنا والا یہ لہسن ہے یہ نہیں, یہ بہت موٹا ہے وہ نہیں, دیسی لہسن آپ نے فرمایا ہے. اس کی آدھے چمچے کا اس کا جوس نکال لیا جائے. آدھا چائے کا چمچ دیسی لہسن کا رس نکال, عرق نہیں, رس نکال لیا جائے, اور اس میں تھوڑا سا ایک معمولی سا شہد ملا لیا جائے, وہ چاٹ لیا جائے صبح دوپہر شام. تو آپ دیکھیں گے جو پھسلیاں چل رہی ہیں یہ رک جاتی ہیں, بالکل نارمل ہو جاتا ہے, اور سانس صحیح سے آتا ہے. اور اس کے ساتھ اگر کوئی ایک چیز اور لگانی ہے تو اجوائن کو ایک پوٹلی میں باندھ لیجئے, ململ کے کپڑے میں پوٹلی میں باندھ لیجئے, یا کاٹن کے کپڑے میں اس کو سونگھیے. اچھا, اس کو سونگھیے تو ایک دم ناک کھل جاتی ہے اور سانس صحیح سے آتا ہے. تیسری ایک چیز بتا رہا ہوں, جو دوبارہ بتا دیجئے, جو پوٹلی میں سونگھنا کس چیز کو ہے, ذرا بتا دیجئے گا پھر سے. یہ اجوائن کو لیجئے, ایک 2 چمچ ٹیبل اسپون کے قریب. اس کو بھوننا کچھ بھی نہیں ہے. اجوائن کو لیجئے 2 ٹیبل اسپون, اور اس کو ایک ایسے کپڑے میں لیجئے جس میں سوراخ تھوڑے بڑے بڑے ہوں. ململ لے لیں, ململ میں اس میں ڈال کے, اور اس کو سونگنا. ہاں, ململ کا کپڑا لیں, اس میں پیچھے سے اس کو رسی باندھ لیں. باندھنے کے بعد اس کو سونگتے رہیں, سانس کی پرابلم نہیں ہوگی. یہ بہت آسان چیزیں ہیں جو ہر گھر میں ایک 10 روپے کا نسخہ بنا کے سب کر سکتے ہیں. اس میں یہ دمے کا علاج جو ہے حکیم صاحب نے بڑا خوبصورت بتا دیا کہ آپ جناب اجوائن جو ہے یہ سونگ سکتے ہیں, 2 چمچ لے لیں, اس کی پوڑی بنا لیں, جیسے کہ وہ
خواتین عام طور پہ گھر میں ڈالتی ہیں سالن کے اندر، یا ایسا سالن پکانا ہو جیسے پائے پکاتے ہیں تو اس میں مسالہ بنا لیتی ہیں پوڑی کا، تو اجوائن کی ایک پوڑی بنا لیں 2 ٹیبل سپون کی اور اس کو سونگا کریں، اور یہ جو دیسی لہسن ہے اس کا آپ رس نکال لیں، اور رس نکالنا ہے کتنا، آدھا ٹی سپون، اور آدھے ٹی سپون میں 2 قطرے جو ہیں وہ شہد کے ڈال کے اس کو چاٹ لیں۔ یہ صبح دوپہر شام کریں، دمے کے اندر آپ کو واضح فرق انشاءاللہ ضرور ملے گا۔